الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته وسيد الخلائق والبشر أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأبنائه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. سب حضرات کہیے آمین. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اهدنا واهد أولادنا وأولاد المسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام احباب، عبادت اور ثواب کی نیت سے ذوق شوق اور محبت سے نماز والا درود پاک تلاوت فرما لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح روز ازل سے انسانوں کی دو جماعتیں بنا دی ہیں، اور ان جماعتوں کی تقسیم شکل و صورت یا رنگ و نسل کی بنیاد پر نہیں کی، بلکہ اعمال اور اعتقاد کی بنیاد پر کی ہے. معاشرتی سماجی معاملات میں جب تک برداشت اور افہام و تفہیم کی گنجائش موجود ہے تو فساد سے بچنے کی تلقین فرمائی گئی ہے، لیکن جب بات برداشت سے اوپر چلی جائے، جب چیز حد سے تجاوز کر جائے، ظلم، زیادتی، جرم حد سے تجاوز کر جائے، تو پھر اس کے ساتھ لڑنا یہ فرض ہو جاتا ہے. اگر نہیں لڑیں گے، اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے، آواز بلند نہیں کریں گے،
تو ہم خود مجرم بنیں گے، اپنے آپ کو ہم کمزور ایمان والوں میں شامل کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو طاقتور ایمان والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بھی ایمان والا جو طاقت میں ہے مجھے وہ محبوب ہے، وہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ طاقتور ایمان والا، طاقتور مؤمن کمزور مؤمن سے بہتر ہے۔ اب اس میں جسمانی طاقت بھی آ جاتی ہے، اعتقادی ایمانی طاقت بھی آ جاتی ہے، اسباب کے حوالے سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم بالکل رہبانیت کی طرف چلے جائیں اور دنیا کو ترک کر دیں، دنیا اور ما فیہا سے لا تعلق ہو جائیں۔ یہ دنیا اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے۔ حشرات الارض، نباتات، جمادات، حیوانات، انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ دنیا کے اندر ہیں ضرور، لیکن دنیا اللہ نے بنائی انسان کے لیے ہے۔ تمام مخلوقات کو اللہ نے وہ اخلاق نہیں عطا فرمائے، وہ شعور نہیں عطا فرمایا جو انسان کے پاس ہے۔ انسان اپنے عقل اور شعور کی بنیاد پر ان تمام چیزوں سے نفع حاصل کرتا ہے، اور اخلاقیات کی بنیاد پر حقوق وضع ہوتے ہیں۔ مورل ویلیوز جنہیں کہا جاتا ہے وہ موجود ہیں، تو انسان کے اندر، انسانی معاشروں کے اندر توازن ہے، اعتدال ہے۔ جب ان ویلیوز کو سبوتاج کر دیا جائے، ان کو تباہ کر دیا جائے، تو پھر توازن بگڑ جاتا ہے۔ تو یہ کائنات بنائی انسان کے لیے، مادہ انسان کے لیے، اللہ اس سے نفع کا حاصل کرنے سے منع نہیں فرماتے۔ اللہ حدود و قیود متعین کرتے ہیں، ارادے کی، مقصدیت کی، اور ذرائع کو اختیار کرنے کے اعتبار سے پابند کر دیتے ہیں کہ یہ اس حد تک تو تمہارے لیے جائز ہے، اس سے آگے جاؤ گے یا اس سے تجاوز کرو گے تو تم ناجائز معاملے کی طرف چلے جاؤ گے۔ کاروبار کرنا، لین دین کرنا، اس میں اجازت موجود ہے کہ جائز نفع حاصل کرو، لیکن اگر کوئی بلیک مارکیٹنگ شروع کر دے، کوئی آدمی سود پر لین دین شروع کر دے، اور یہی ان کا انداز تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ سودی لین دین کو کاروبار سے تشبیہ دیا کرتے تھے، وہ بھی یہی کہتے ہیں یہ بھی تو ایک قسم کی بیع ہی ہے، معاہدہ ہی ہے، یہ بھی تو ایک قسم کی تجارت ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ صدقات کو بڑھاتے ہیں اور ربا کو، سود کو ختم کرتے ہیں، کم کرتے ہیں۔ یعنی بظاہر دیکھنے میں اس کے اندر ایک آدمی کی انکم میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ اس کا بینک بیلنس بہت بڑھ رہا ہے، لیکن یہ محسوس اسے نہیں ہو رہا کہ اس کے بینک بیلنس میں جو اضافہ ہو رہا ہے یہ دراصل بیماریاں اور فسادات وہ اپنے لیے اکٹھے کر رہا ہے۔ اس کے لیے پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، مشکلات بڑھ رہی ہیں، اور جس وقت وہ ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں پھر اس کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ ہو کیوں رہا ہے میرے ساتھ۔ پھر کبھی کسی کے پاس جاتا ہے، کبھی کسی کے پاس جاتا ہے، دوا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اس نے اپنے لیے مصیبتیں، مشکلات تو خود اکٹھی کی، اور جو اس نے آمدن، جو اس نے مال اکٹھا کیا، وہ جیسے جمع کیا تھا وہ اس کے جانے کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ بیماریاں بڑھنی شروع ہو جائیں گی، کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہو جائے گا، سب نکل گیا۔ تو اللہ نے وہاں پر پابندی لگائی ہے، حدود متعین کی ہیں۔ مادے کے حصول سے، نفع سے منع نہیں فرمایا، پابند کر دیا ہے۔ پابندی قبول کرے گا تو ایمان والا ہوگا، جو پابندی سے باہر نکل جائے گا اس کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزائیں رکھی ہیں۔ یا پھر وہ انکار کرنے والا ہے تو پھر اللہ نے فرمایا کہ جاؤ پھر نولیہ ما تولیٰ، جسے تم منہ کرتے ہو کہ تمہیں ادھر ہی دھکا دیا جائے گا۔ تو اگر فکر میں، اعمال میں اس کی نہیں مانتے اور اپنے لیے اپنا راستہ خود منتخب کرتے ہو، اور تم اپنی شعور کو، اپنی فکر کو اللہ کے حکم پر مقدم کرتے ہو، پھر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اللہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے۔ پھر جب قبر آئے گی، قیامت کے دن قائم، روز محشر آئے گا، تمہیں خود ہی اندازہ ہو جائے گا تم کہاں پھر رہے تھے، کیا حاصل کر رہے تھے۔ تو رب ذوالجلال نے طاقتور مومن ہر حوالے سے اس کو اللہ نے پسند فرمایا ہے۔
کہ طاقت کا حصول ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا تھا کہ آپ کو بھیجا ہی اسی لیے گیا لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ جو دین آپ کو عطا فرمایا گیا ہے اس کو دنیا کے تمام تر نظام ہائے زندگی پر آپ نے غالب کرنا ہے، ظاہر کرنا ہے، یعنی طاقت کو حاصل کرنا ہے۔ اور الاسلام یعلو ولا یعلا، کہ اسلام جو ہے یہ سربلند ہوگا، اور اسلام کی سربلندی جو اسلام سے وابستہ ہوں گے انہیں بھی سربلند کرے گی، یہ مغلوب نہیں ہوگا۔ جب بھی مغلوب مسلمان ہوگا تو اسلام کی تمام تر منفعتیں اس کے وجود سے دور ہو جائیں گی، اور مسلمان جب مغلوب ہوگا تو اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے، اپنی برائیوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے مغلوب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے۔ رب ذوالجلال نے ہمیں برائی کے ساتھ مفاہمت کا نہیں کہا، وہ کہتا ہے برائی کے ساتھ مفاہمت نہیں ہے، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش ہے، جتنی کوشش ہو سکتی ہے تبدیل کرنے کی جائے، لیکن یاد رکھو ایک حد ہے، جب بات حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر سزا بھی تو ہے نا۔ ایک آدمی چوری کرتا ہے تو اس کے لیے سزا ہے، ڈاکہ مارتا ہے اس کے لیے سزا ہے، زنا کرتا ہے اس کے لیے سزا ہے، شراب پیتا ہے اس کے لیے سزا ہے، یعنی کوئی جرم کرتا ہے، اللہ کی قائم کردہ حدود سے باہر نکل جاتا ہے، اس کے لیے سزا ہے۔ اس میں اللہ نے جو رعایتیں رکھی ہیں بتا دیا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ جو رخصت ہے وہ بھی اللہ نے بتا دیا ہوا ہے کہ رخصت کس حد تک ہے۔ یہ تمام چیزیں تم پر حرام ہیں، غیر اللہ کے نام پر جو چیز بنائی جاتی ہے یا ذبح کی جاتی ہے وہ حرام ہے، خون حرام ہے، مردار حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، یہ تمام چیزیں جو حرام ہے اللہ نے کر دی ہیں۔ فرمایا کہ اگر ایک آدمی وہ اضطراری کیفیت میں ہے، اضطراری کیفیت ایمرجنسی جسے کہتے ہیں، ایک آدمی ہے ایسی حالت میں ہے، ایسی جگہ پر ہے جہاں اس کو کچھ بھی میسر نہیں ہے جی، یا کوئی کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کا علاج ان چیزوں میں ہے جس کو اللہ نے حرام کیا۔ بعض ادویات بنتی ہیں حرام چیزوں سے، حرام چیزوں سے۔ اب زہر وہ کشید کر کے اس سے تریاق بھی بنایا جاتا ہے، اس سے دوائیں بھی بنائی جاتی ہیں جی۔ بعض جانور ایسے ہیں حرام ہیں، جو حرام جانور ہے اس کی ہر چیز حرام ہے، لیکن ان کے دودھ سے یا ان کے خون سے یا ان کے جسم میں کسی خاص عضو سے کوئی دوا بنائی جاتی ہے، تو وہ ایک مجبوری ہے، مجبوری کی جو مصیبت کی شکل ہوتی ہے اس کے اندر اس کو اللہ نے اجازت عطا فرما دی ہے۔ لیکن ایک آدمی اس کی عادت میں مبتلا ہو جائے، مسلسل اس کو استعمال کرنا شروع کر دے لطف اندوز ہونے کے لیے، شراب نوشی کائے کے لیے کرتا ہے، مجبوری کی حالت میں کرتا ہے، لطف اندوز ہونے کے لیے کرتا ہے نا، اس کو وہ سرور کی جو کیفیت آتی ہے وہ شیطانی، اس کو اس میں لطف آتا ہے، اس لیے وہ شراب پیتا ہے۔ حرام خوری کیوں کرتے ہیں؟ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان کو کیوں کھاتے ہیں، ان کو کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کوئی عارضی مجبوری کی حالت میں کرتے ہیں؟ نہیں، پورا اس کا ذائقہ اور لطف لینے کے لیے کرتے ہیں، اللہ نے حرام کر دیا۔ تو جو ان حدود سے تجاوز کرتا ہے اس کے لیے اللہ نے سزائیں بھی رکھی ہیں۔ تو مفاہمت بھی ایک حد تک ہے، تو جب مفاہمت ہے تو ہے، لیکن جس وقت اختلاف پڑ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ فرما دیا کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں یہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور والذین کفروا، اور جو انکار کرنے والے ہیں، جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو اللہ نے فرما دیا کہ تم ان شیطان کے حمایتیوں کے ساتھ لڑو، حکماً اللہ نے فرما دیا فقاتلوا ان کید الشیطان کان ضعیفا، اس یقین کے ساتھ لڑو کہ شیطان یہ سست ہے اور ہمیشہ جو ہے کمزور اور سست جو ہے وہ مغلوب ہوتا ہے، کمزور اور سست جو ہے وہ مغلوب ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ شیطان جو ہے، شیطانی طبقات جو ہیں یہ سست ہیں، یہ مغلوب ہوں گے،
انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، غمگین نہیں ہونا، ولا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ تم اگر ایمان پر مضبوطی سے قائم رہے، میری بات مانتے رہے تو سربلندی تمہارا ہی مقدر ہے، تم ہی کامیاب ہوگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ہمارے لیے برائی کے خلاف مزاحمت کو جہاں طے کر دیا ہے، مقرر کر دیا، وہاں مزاحمت کرنا ضروری ہے، اور اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر وقت جو ہے نا وہ ڈنڈا اٹھا کر، لیکن آج کے دور میں جسے آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے جی، اس پر آواز بلند کی جا سکتی ہے۔ آواز اٹھانا بھی یعنی یہ ایمان کا کم از کم درمیانی درجہ تو ہے نا، اعلیٰ درجہ تو یہی ہے کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر برائی کو دیکھتا ہے تو ہاتھ سے روکنے کے لیے طاقت کا ہونا، وہی بات میں نے ابتدا میں عرض کی کہ طاقت کا ہونا ضروری ہے، قوت نافذہ۔ طاقت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی شہ سوار ہے، شاہ زور ہے، وہ رستے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور آنے جانے والوں کو جو ہے نا مطلب ہے کہ تنگ کرتا ہے، ستاتا ہے، تو یہ ایسی طاقت مراد ہے۔ طاقت سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قوت نافذہ عطا فرمائے، یعنی آپ اگر اپنے معاشرے کا، اپنے گھر کے سربراہ ہیں تو یہ آپ کے پاس ایک قوت موجود ہے، اگر آپ اپنے علاقے کے سربراہ ہیں تو آپ کے پاس ایک قوت موجود ہے۔ تو سربراہ ہونے کی حیثیت سے آپ مفاہمت نہیں کریں گے برائی کے ساتھ، آپ اچھائی کو نافذ کریں، برائی کو ہاتھ سے روکیں، جہاں غلط کام ہو رہا ہے اس کے خلاف آپ ایکشن لیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مطلب طاقتور اگر کوئی جرم کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو طاقتور طبقات کے ساتھ ہمارے سربراہان جو ہیں وہ مطلب ہے کہ اٹکھیلیاں کرنا شروع کر دیں، اور ان کے ساتھ مطلب ہے جی اس انداز کی کارروائی ہو جس طرح یہودیوں کے ہاں ہوتا تھا کہ طاقتوروں کے ساتھ ان کا رویہ اور ہوتا تھا، کمزوروں کے ساتھ اور ہوتا تھا۔ تمام قوانین کا اطلاق کمزوروں پر ہوتا تھا، سزائیں کمزوروں کو دی جاتی تھیں، اور طاقتور جو ہیں ان کو رعایتیں دی جاتی تھیں، ان کو رخصتیں دی جاتی تھیں۔ تو ان تمام صورت حالات میں ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو جب تک ادا نہیں کریں گے ہم سے یہ ساقط نہیں ہوں گی، یہ فرائض موجود رہیں گے، تو معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی برائی کے خلاف مزاحمت کرنا، لڑنا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، اپنی بساط پر کوشش کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے، فقاتلوا فی سبیل اللہ۔ اور یہ فرمایا فقاتلوا اولیاء الشیطان، ہاں جی، کہ اللہ کے راستے میں لڑنے والے جو ہیں ان کے لیے کیا ہے کہ جو شیطان کے حمایتی ہیں، جو طاغوتی کام کرنے والے ہیں، سرکشی اور بغاوت والے کام کرنے والے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، جیسے زانی ہے، شرابی ہے، جواری ہے، ہاں جی، دین کے ساتھ مذاق کرنے والے ہیں، دینی شاعر کا تمسخر اڑانے والے ہیں، تو ایسوں کے ساتھ جو ہے مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائی، میرے عزیز، اللہ تعالی ہمیں اپنی تمام ذمہ داریوں کو سمجھنے، اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے آپ کے شہر کے ساتھیوں نے درس قرآن کی اس نشست کو ایک معمول میں جو ہوتی ہے اس کو جاری رکھنے کے لیے نشست تو رکھ لی، لیکن ہمیں آج ایک اور جگہ پر پروگرام کے لیے پہنچنا ہے، لیاقت پور میں۔ صرف اس لیے حاضر ہو گیا کہ جو ایک تسلسل ہے اس میں تعطل نہ آئے ہیں جی، وہ توقف نہ ہو کہ اس سے کچھ تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے۔ جو ساتھی مستقل آنے والے ہوتے ہیں بھی مہینے میں ایک بار چلے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے، زیارت ہو جاتی ہے، کچھ باتیں کہہ لیتے ہیں، کچھ سن لیتے ہیں، تو وہ سلسلہ چلتا رہے، جاری رہے۔ صرف اس غرض سے آ گیا اور اپنا حصہ ڈالنے کے لیے اور ایک بات کو جاری رکھنے کے لیے، سلسلے کو جوڑے رکھنے کے لیے مختصر سی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اس آیت مبارکہ کے ذیل میں جو کچھ بھی اللہ نے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، جو اچھی باتیں ہو گئیں اللہ قبول فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اپیل ہے جی، آج ہمیں مختلف علاقوں سے ساتھیوں نے رابطے کیے تھے، سیلاب زدہ علاقوں سے، اب بھی بعض علاقوں سے رابطے چل رہے ہیں، تو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا تھا جہاں پر ہمارے ساتھی کچھ پہنچ سکتے تھے، انہوں نے پہنچ کر وہاں جو متاثرین ہیں ان کے ساتھ امداد اور تعاون بھی کیا، اور پھر اس کے بعد ہم جب ان کی اب بحالی کا سلسلہ ہے، یعنی ان کو اس پریشانی کی صورتحال سے
باہر نکالنا، ان کے ساتھ مالی تعاون کرنا اور ان کو صرف راشن تک محدود نہ رکھنا، بلکہ جن کے گھر منہدم ہوئے ہیں، جن کے کاروبار ان سے چھینے گئے ہیں، وہ مطلب ختم ہوئے ہیں، تو ان کو دوبارہ ان کے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے کوشش کرنا، یہ سلسلہ ہمارا چل رہا تھا۔ تو یہ نوشہر و فیروز کا ایک علاقہ ہے، مٹھیانی گوٹ ہے اس کے قریب، وہاں پر ایک اطلاع آئی کہ ایک مسجد جو ہے وہ منہدم ہو گئی ہے، سیلاب، مسلسل بارشوں اور سیلاب کی صورتحال جو وہاں پر تھی اس کی وجہ سے۔ تو ساتھی الحمدللہ وہاں پر جائزے کے لیے گئے، کچھ وہاں پر تخمینہ لگایا گیا ابتدائی طور پر، تو تقریباً ابتدائی تخمینہ جو تھا وہ 13 لاکھ کچھ ہزار روپیہ بنا، رف جس کو کہتے ہیں ایک۔ لیکن جس وقت اب ساتھیوں نے وہاں پر جا کے کام کا آغاز کیا، ہم نے الحمدللہ اس میں تقریباً 11.5 لاکھ روپیہ وہاں پر بھجوا دیا۔ بھئی تخمینے کے اعتبار سے 13 ساڑھے 13 بنتا ہے، تو باقی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے گا، کہیں سے اکٹھا ہو جائے گا تو ہم بھیج دیں گے۔ تو کل ہی ساتھی وہاں سے کام شروع کروا کے واپس آئے ہیں کہ بنیادیں وہاں پر ہم نے شروع کروا دی ہیں۔ لیکن اب جو حالیہ صورت حالات ہے وہاں پر کہ چیزوں کی قیمتیں بڑھ جانے کی وجہ سے، کہ وہاں پر یہ سیلاب کی وجہ سے ذرائع جو ہیں وہ ذرا دشوار ہیں، تو مسجد جو ہے الحمدللہ اس کی ہم نے ذمہ داری ایسی لی ہے کہ بنیاد سے لے کر آخری اینٹ تک وہ ساری ہم نے کہا کہ بھی ہم خود بنائیں گے اور بنا کر آپ کے سپرد کر دیں گے۔ اللہ توفیق دینے والا ہے، اللہ کے بھروسے پر یہ اقدام اٹھایا، تو اس میں ہمیں مطلب ضرورت ہے تعاون کی۔ آپ حضرات جہاں جہاں ہمارے ساتھی موجود ہیں ان کو کہہ رہے ہیں، اور اس میں ایک اور چیز بھی، ایک اور اس کے اندر ایک اپیل شامل ہے کہ ہمارے ایسے ساتھی، ایسے دوست جو والنٹیئرز بن سکتے ہیں، یعنی رضاکارانہ خدمات سر انجام دے سکتے ہیں، نوجوان خاص طور پہ، ہر وقت تو نہیں چاہیے ہوتا، یہ شعبہ خدمت خلق کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے کہ جہاں کہیں ضرورت پیش آتی ہے، جیسے ہمارے اب کچھ ساتھی وہاں پر کچھ وقت لگا کے آئے ہیں، تو ہم نے ٹیمیں بنانے کا سوچا ہوا ہے کہ بھی ایک آدمی مستقل ایک جگہ پر وقت نہیں دے سکتا، اس کی گھر کی ضروریات بھی ہیں، تو ٹیمیں جب بنی ہوں گی تو پھر ان کو ہم روٹیٹ کرتے رہیں گے کہ بھی ایک ٹیم چلی گئی دوسری آ گئی، دوسری چلی گئی پہلی آ گئی، اس طرح کر کے، تو وہ اس کے لیے ہمیں رضاکار چاہیے ہوں گے۔ کچھ ساتھی ہمارے پاس ہیں، مزید کی ضرورت ہے، جو نوجوان ساتھی اس میں خواہش مند ہیں وہ ضرور اپنے نام لکھوائیں جی، مطلب مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ۔ ہمارے یہاں پر ذمہ داران جو ہیں، ناصر ہاشمی صاحب ہیں، حافظ عمر فاروق صاحب ہیں، بھائی بلال درخواستی صاحب ہیں، اس طرح ہمارے بھائی عبد الماجد صاحب ہیں، ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ مسجد کے قرب و جوار میں ان کے رہائشیں اور کاروبار ہیں، تو اس میں ہمیں جو ہے نا جی آپ حضرات کے تعاون کی ضرورت ہے، افراد بھی چاہیے، وسائل بھی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں گے تو دعا کے بعد یہاں ساتھی موجود ہوں گے، جو جس کو اللہ توفیق عطا فرماتا ہے ابھی کر سکتے ہیں، ابھی تعاون کر دیں، بعد میں ان حضرات سے مل کر تعاون کر سکتے ہیں، تعاون کر دیں۔ بس اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ ذمہ داری اٹھائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچوا دے۔ اللہ کا گھر ہے، بن جائے گا وہاں پر، تو اس میں بہت سی برکتیں ہیں اس جگہ پر، وہاں پر لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی عبادت کرنے میں۔ جب اللہ کی گھر کی تعمیر ہو جائے گی، وہاں عبادات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، بچے قرآن پڑھیں گے، تو اس کی برکت سے پھر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر رحمتیں عطا فرمائیں گے جی۔ دینے والوں کے بھی اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا فرمائے گا، خدمت کرنے والوں کی جان مال میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ سب کی خدمت قبول فرمائے، ہر پہلو جسے خدمت کی ہے، جہاں خدمت کر رہے ہیں اللہ سب کی خدمات کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور دیانتداری سے اپنے فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہاں جی، ایک بات یاد دہانی کے طور پہ کہ جو ساتھی بھی ہماری جماعت کے کسی فرد کے ساتھ کوئی تعاون کرتا ہے تو رسید ضرور حاصل کرے۔ اداروں کی رسیدیں موجود ہیں، جماعت کی رسیدیں موجود ہیں، جس مد میں بھی آپ تعاون کریں گے اس کی رسید ضرور وصول کریں، رسید کے بغیر تعاون جو ہے نا وہ نہ کیا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وابنائہ وبناتہ وذریاتہ واتباعہ اجمعین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتک۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين سهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.